اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں۔ F-35 جیسے اسٹیلتھ طیارے، دور مار کروز میزائل، ہوا سے لانچ ہونے والے اسٹینڈ آف ہتھیار، خطرناک لائٹنگ اور کاماکازی ڈرونز، یعنی ہتھیاروں کا ایک ایسا مجموعہ جو ملٹی ڈومین حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے سعودی دفاع کو ہر زاویے سے مضبوط کرنے کا واضح منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارم امید۔ گزشتہ بلاگ میں ہم نے سعودی عرب کی زمینی اور فضائی حدود سے پاکستان کی اسرائیل پر حملہ کرنے کی صلاحیت کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اسرائیل سعودی عرب کے خلاف کسی جارحانہ اقدام کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کس طرح دفاع کرے گا؟ کیا پاکستان اسرائیل کے اسٹیلتھ طیاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ اسرائیلی خطرات کئی جدید شکلوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا، اسٹیلتھ اور اسٹینڈ آف آپریشنز۔ F-35 جیسے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے اپنی لو ریڈار کراس سیکشن اور جدید سینسرز کی وجہ سے نظر آئے بغیر طویل فاصلے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کروز اور ٹیکٹیکل میزائلز۔ اسرائیل کے جدید میزائل کئی اہداف، ریڈار سسٹمز یا بنیادی انفراسٹرکچر کو دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تیسرا، لائٹرنگ اور اینٹی ریڈار ڈرونز۔ یہ ڈرونز خاص طور پر ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے اور سرفیس ٹو ایئر میزائل یونٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے سعودی دفاع کو ہر زاویے سے مضبوط کرنے کا واضح منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ پاکستان ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم کے تحت ایک مربوط اور ریئل ٹائم ڈیفنس شیلڈ تیار کر رہا ہے جو دشمن کے کسی بھی ممکنہ فضائی یا میزائل حملے کو مختلف لیولز پر روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملٹی لیئرز کے پہلے دائرے میں پاکستان نے جدید ریڈار نیٹ ورک کے ذریعے اسٹیلتھ طیاروں کے لیے رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ پاکستان نے اپنے ایواکس اور زمینی ریڈارز کو جدید لیول پر اپ گریڈ دی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے انسداد کے لیے ملٹی بینڈ ریڈارز، خاص طور پر UHF اور VHF بینڈ سسٹم شامل کیے جا رہے ہیں جو اسٹیلتھ اہداف کو ٹریس کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرے دائرے میں فضائی برتری قائم کی گئی ہے۔ پاکستان کے پاس J-10C اور JF-17 بلاک 3 جیسے لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ یہ طیارے نیٹ ورک ماحول میں دشمن کے اسٹیلتھ طیاروں کے خلاف مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ J-10C کے پاس طاقتور ایزا ریڈار اور PL-15 جیسے لانگ رینج BVR میزائل موجود ہیں جو دور سے ہی دشمن کے طیاروں کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، جبکہ JF-17 بلاک 3 جدید ایویونکس اور ایڈوانس الیکٹرونک وارفیئر سسٹم کے ذریعے فرنٹ لائن پر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرے دائرے میں میزائل دفاعی شیلڈ قائم کی گئی ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملٹی لیئر گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک قائم کر رہا ہے جس میں طویل فاصلے کے دفاع کے لیے HQ-9 جیسے سسٹمز شامل ہیں جو طیاروں، کروز، حتیٰ کہ بیلسٹک میزائلوں کو بھی دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ درمیانے فاصلے کے دفاع کے لیے HQ-16 اور LY-80 جیسے سسٹمز شامل ہیں۔ یہ ان اہداف کو مار گراتے ہیں جو پہلی دفاعی لائن کو عبور کرنے کی کوشش کریں۔ آخری دفاعی دیوار کے طور پر C-RAM اور شوریٹ جیسے سسٹم موجود ہیں جو قریبی فاصلے سے موبائل یونٹس، ریڈار، گائیڈڈ گنز، خود کار میزائل سسٹمز، ڈرونز، لوئٹرنگ میونیشن اور کم رفتار کروز میزائل کو فوری نشانہ بناتے ہیں۔ یوں یہ تینوں سطحیں مل کر ایک مکمل، مربوط اور ریئل ٹائم دفاعی شیلڈ بناتی ہیں جو دشمن کے کسی بھی ممکنہ فضائی یا میزائل حملے کو مختلف زاویوں سے روکنے کے قابل ہے۔ دیگر معاون ٹیکنالوجیز میں پاکستان کے الیکٹرونک وارفیئر یونٹس دشمن کے ریڈارز اور ڈیٹا لنکس کو متاثر کرتے ہوئے ان کے لائٹرنگ یا ریڈار سیکنگ ہتھیاروں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
यही निज़ाम भारतीय, इसराइली और रूसी मिसाइलों के खिलाफ मौसर साबित हो चुका है। सबसे अहम, पाकिस्तान ने मकामी तौर पर लिंक 17 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है, जिसने आलमी पावर्स को हैरान कर दिया है। इसके ज़रिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग, अवॉक्स, लड़ाका तैयारे और सरफेस टू एयर मिसाइल एक मरबूत नेटवर्क में काम करते हैं। ये रियल टाइम डेटा शेयरिंग सऊदी दिफा को एक नई बुलंदी पर पहुंचा देगी। पाकिस्तान की एक मुनफरद सलाहियत इसका हमला के दौरान ही मौसर जवाबी हमला करने का निज़ाम है। फ़र्ज़ करें इसराइली तैयारे किसी तरह सऊदी हदूद में दाखिल हो जाएं, तो इनकी वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनका पीछा इसराइल के अंदर तक करेगा। सादा लफ्ज़ों में, हमले के दौरान ही पाकिस्तान इसराइल के तमाम रनवे तबाह कर दे तो इसराइली तैयारों के पास लैंड करने की गुंजाइश नहीं होगी। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान इसराइल की एयर बेसिस समेत तमाम इलाकों पर बड़े हमले कर सकता है। ये जवाबी हमला इसराइल के एयरपोर्ट्स और कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है और मुमकिना तौर पर जारह तैयारे किसी सूरत वापस लैंड नहीं कर सकेंगे। ये अस्करी कुव्वत और सियासी अज़्म का वो मुजाहिरा होगा जो किसी भी जारहियत को फ़ौरन रोक देगा। ये है पाकिस्तान की फौलादी तैयारी, अमन के लिए, दिफा के लिए और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।